آپ الگ ہو کر اپنی 2 رکعتیں پڑھنے لگے، کیونکہ اصول یہ تھا کہ پہلے اپنی جڑیاں رہ گئی وہ پڑھو کہ اس کے بعد امام نال شامل ہو جاؤ۔ صرف حاجی ہاتھ تھے تب گئے، اس نے آ کے کیا کہ جناب والا سرکار ادھر نماز پڑھا رہے ہیں تو تسی کلے ہتھے نماز پڑھن لگے ہو۔ اے رضی اللہ عنہ ایویں نہیں لکھوایا جاندا، اے دے واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں جناب۔ بصرہ میں خود حاضر ہوا ہوں حضرت ابو طلحہ کے مزار پر، اور احد شریف کی کہانی پڑھے، سر آپ دا پھٹ گیا تے 72 زخم سوئیاں دے نہیں تیراں دے آپ دے جسم دے اندر لگے، دونوں ہاتھ آپ دے شل ہو گئے سن، تے بے ہوش ہونے تو بعد صدیق اکبر نے تلیاں ملیاں پانی سٹیا، ہوش آیا تے انہاں دی زبان تے پہلا جملہ ہے سی دسو جی ساڈے رنگ دا کی حال ہے، ساڈے سامن کے کنجدن، ساڈے ماہی کیسن، ساڈے معبود کیسن۔ صدیق اکبر نے کہا تسی اپنا حال سناؤ، انہوں نے کہا نہیں کل مصیبت بعدہ جلال، حضور کے بعد ہر مصیبت ہیج رکھتی ہے، دسو رسول اللہ دا کی حال ہے۔ ایمان سے بتائیے گا، پاکان امت کے قدموں میں، خواجہ صاحب کے قدموں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب مزار کی خدمت میں، جنہ صحابہ نے اپنے جسم کھلوا چھڑے، اور حضرت ابو دجانہ تو حضور پر یوں جھک گئے اور صاحب سیر تمام کتب سیر میں موجود ہے کہ آپ دی کنڈ دے ہوتے اتنے تیر لگے کہ جدوں بعد جاب تر کے جا رہے سن ہیں لگتا سی جی میں سے جا رہی ہوتی کنڈے کھول کے، تے دے باوجود آپ دی آنکھ دے اندر ایک اتھرو نہ آیا۔ تے سرکار نے پوچھا ابو دجانہ اتنے تیر کھا دے نہیں میری خاطر تے ابھی تک اکھن جو اتھرو نہیں نکلیا؟ تو خواجہ غلام فرید دی زبانی کہنے لگے حضور جے سونا دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاوا۔ تو یہ محبت کا دستور تو ہر ایک سمجھ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی آپ ہر ایک کو سمجھا سکتے ہیں، نہیں سمجھا سکتے۔ محبت کے دستور جدا ہے، اور محبت ہوتی بھی اس وقت ہے جب طرفین سے ہو، جب دونوں طرف یہ شے اجاگر ہو چکی ہو، پھر لطف ہی اور ہوتا ہے۔ ایک مقام پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے لیے آپ کو تجارت کی وجہ سے، کچھ ضروری مسائل کی وجہ سے مدینہ منورہ سے دور جانا پڑا۔ جب واپس حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں تو بارگاہ رسالت میں گئے، حضور کی آنکھوں میں نمی تھی، حضور رو رہے تھے، تو جناب ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ فرمایا ابو بکر تیری جدائی نے ہمیں رلا دیا، تیری جدائی نے ہمیں رلا دیا۔ تو محبت کے دستور یہ قسمت سے سمجھ آتے ہیں۔ حافظ شرازی حافظ ہے، کہتا ہے دیہات عشق احمد بندگانے چیدہ خدرہ بخاصہ می دیہات بادہ نوشیدہ خدرہ۔ فرمایا جی میں پیر اپنا بچیا کھانا ہر ایک کو نہیں نہ دیندہ، استاذ اپنا بچا ہوا پانی ہر طالب علم کو نہیں دیتا۔ جو قابل فخر ہوتا ہے، جو مرید با ادب اور مؤدب ہوتا ہے، شیخ بھی کہتا ہے یہ اس کو دو۔ فرمایا رب ذوالجلال بھی اپنے حبیب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لہٰذا عشق احمد کا جام بھی ہر ایرے گہرے کو نہیں ملتا، اس کے لیے دلوں کو دیکھا جاتا ہے، دلوں کو چنا جاتا ہے، اور پھر ان کے اندر اپنے حبیب کی محبت کا نور رکھ دیا جاتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ پیر شمال شریف، تانیہ پیر باری شریف، تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ حکم ہوا آسمانوں کے دروازے کھول دو، جنتوں کے دروازے کھول دو۔ ملائکہ کو حکم دیا جب آپ کے ہاں کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے تے جڑے سنگیاں دی تے جڑے مریدین دی تے سالکین دی ڈیوٹی سیکیورٹی تے ہوندی، انہوں نے کیا جاندہ بھائی تگڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، وہ بزرگ آ رہے ہیں، ان کا تم نے استقبال کرنا ہے، اور آنے والا مصطفیٰ ہو، بھیجنے والا خدا ہو۔ قد جاکم، رب نے فرمایا تمہارے پاس آ گیا ہے، اور فرمایا تباشرت الملائکہ۔ تو پھر جب حضور کی آمد قریب تھی تو ملائکہ ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے تھے، بھائی جبریل میکائیل کو خوشخبری دے رہا ہے، اور اسرائیل اسرافیل کو مبارکباد دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم کو چھوڑ دو، اسرائیل اپنی ڈیوٹی ترک کر دو، جب میرا حبیب دنیا میں آئے اس لمحے میں کسی کی روح نہیں نکالنی، تاکہ
تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے جب محبوب دنیا میں آئے تو جنازے نہیں اٹھا کرتے. یہ تو محبت کے دستور ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, نماز شروع کرنے لگے تو فوراً عشق نے آگے بڑھ کر کہا, بندہ نواز یہ آپ کیا کر رہے ہیں, حضور کو چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ مسئلہ تو یہی ہے جناب کہ بھائی پہلے اپنی پڑھنی ہے جتنی رہ گئی ہیں. خیر, بو علی اندر غبارے ناکا گم, بو علی اندر غبارے ناکا گم, دست رومی پردہ مخمل غریب. عقل کہتی ہے جناب فضول خرچی ہو گئی ہے, عقل کہتی ہے فضول خرچی ہو گئی ہے, لائٹیں جل گئی ہیں. اور عشق کہتا ہے لو کان لی جبل احد ذهبا لانفقته على مولد النبی صلی اللہ یوم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عقل کہتی ہے فضول خرچی ہو گئی ہے. عشق کہتا ہے اگر رب ساری کائنات میرے حوالے کر دے تو میں وہ اپنے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں ساری کائنات خرچ کر کے رکھتا. اور ویسے بھی دو چیزیں چونکہ طلباء ہمارے بیٹھے سے, ایک ہے میلاد اور ایک ہے مولود, ایک ہے ولادت اور ایک ہے مولود. اے نال علی گھر جناب, نال علی گلی بچہ پیدا ہوئے تو فوراً ہی فون آندا ہے جناب ولایت تو, اور ماشاءاللہ سنیا جی اللہ نے تانوں کاکا دیتا ہے, پٹاکا دیتا ہے, تو ذرا تصویر تے گھلنا تو تسی فوراً کاکے دی جڑی عمر 1-2-4 گھنٹے ہوندی فوراً دی تصویر چھک دے ہو. اتھوں ولایت جا رہی ہے, امریکہ جا رہی ہے, کینیڈا جا رہی ہے, برطانیہ جا رہی ہے, یورپ کے ملکاں جا رہی ہے, دبئی جا رہی ہے. اور جناب پھر وہ دیکھتے واہ جی واہ بلے بلے, وہ چانور کا پتر ہے. تے نال علی گلی اگلا جڑا گھر ہے 2 گھر چھڈ کے انہوں نے ایک باری بھی تو نہیں کیا ہوئے گا جی بھائی تانوں مبارک ہوئے. لوگ پوچھتے ہیں بھائی ولایت تو تینوں خوشخبری آ گئی ہے, دوسرے ملکوں چو تینوں مبارکباد آ گئی ہے کہ اللہ نے تینوں پتر دیتا. اے نال علی گھر ہیں جناب, انہوں نے تانوں مبارکباد نہیں دیتی تو تسی کہندے ہو یار کی کریے, انہاں نال ساڈی بندی نہیں ہے, انہاں نال ساڈی کوئی تعلق داری نہیں ہے, رشتہ داری نہیں, انہوں نے کدے نہیں مبارکباد دینی سی. اور جڑا 7 سمندر پار بیٹھا ہے وہ ساڈا کچھ لگدا ہے رشتہ دار ہے تاں نے مبارکباد دیتی. تے بیلیوں لڑائی تے جھگڑا انجی ختم ہو گیا. جڑا میلاد النبی دے اوتے خوشی نہ منائے سمجھو حضور دا لگدا ہی کچھ نہیں ہے. خوشی تو وہی منائے گا جس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. اور اے طلباء کن قدوری حقائق دقائق یہ پڑھنا, لیکن اصل سبق ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے. علم کے سارے راستے منزل تک نہیں پہنچاتے, لیکن عشق کا ہر راستہ آپ کو منزل پر پہنچا دے گا. ہر راستہ عشق کا وہ آپ کو منزل مقصود پر پہنچا دے گا. علم کے سارے راستے منزل پر نہیں پہنچاتے. بڑے بڑے علم کے جبے اور کتے مجبب اور مکبب اور ایک مینار پاکستان سے اونچے القابات جن کے نام کے آگے پیچھے لگتے تھے, خدا کے فضل سے جب وہ دور ہوئے یا رب کا فضل ان سے دور ہوا تو ان کی حیثیت ایسی ہو گئی کہ ان کو گلی میں جاننے والا کوئی نہیں. اور ایک وہ ہے جس نے صرف ناو منطق بیان بدیع عروض کچھ بھی نہیں پڑھا, میاں والی کی جیل میں پہنچا ہے اور جناب موسیٰ کلیم اللہ اس کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں بھائی علم الدین کہتا ہے بندہ نواز آپ جلیل القدر نبی ہیں اور صاحب کتاب ہیں, آپ تھپڑ مارتے اسرائیل کی آنکھ باہر آ جاتی ہے. تورات آپ پر نازل ہوئی, اللہ نے آپ سے کلام کیا اور آپ مجھے ملنے کے لیے یہاں آ گئے. جواب آتا ہے میں نہیں آیا, رسول اللہ کی بارگاہ میں انبیاء بھی جلوہ گر ہوتے ہیں, اولیاء بھی ہوتے ہیں, اغواث بھی ہوتے ہیں, اقطاب بھی ہوتے ہیں, ابطال بھی ہوتے ہیں, مجبہ بھی ہوتے ہیں اور صلحاء بھی ہوتے ہیں, اسقیاء بھی ہوتے ہیں, عوارف بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوتے ہیں. لیکن زبان رسالت پر کسی اور کا نام نہیں آتا. حضور کی زبان حق ترجمان جب بھی حرکت کرتی ہے حضور فرماتے ہیں علم الدین علم الدین علم الدین. میں نے کہا میں مل کے تو آؤں جس کا نام رسول اللہ لے رہے, آخر کوئی بات تو ہوگی نا جناب. یا رسول اللہ
محبت کو سمجھیے، دستور محبت یہ ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں بلد امین کی قسم اس لیے نہیں ارشاد فرما رہا کہ یہاں مینا، مزدلفہ، عرفات اور صفا مروہ، چاہے زمزم، مقام ابراہیم اور حجر اسود ہے، میں بلد امین کی قسم اس لیے ارشاد فرماتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا حبیب جب صبح آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلتے ہیں، اپنے حجرہ پاک سے باہر نکلتے ہیں، محبوب تسی ٹردے ہو مینوں بڑے سونے لگتے ہو، تا میں کہنا مینوں شہر مکہ دی قسم ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، امام راضی نے اس کا مطلب یہ لکھا، فرمایا محبوب اس شہر کی قسم میں تب تک ارشاد فرماؤں گا جب تک آپ اس میں رہیں گے، اور جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے، ادھر رب قسمیں فرما رہے ہیں کہ مجھے بلد امین کی قسم ہے میرا حبیب اس میں چلتا ہے، اور ادھر اجماع امت ہے، قاضی یاز ہو، امام سبکی ہو، امام بلیکینی ہو، امام عینی ہو، امام قسطلانی ہو، امام ذہبی ہو، پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر رسول پاک آرام فرما رہے ہیں، علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا ما یلی الجسد جس میں حضور کی مبارک پسلیوں کو چھوا ہوا ہے اور حضور کی مبارک پسلیوں کے بوسے لے رہا ہے، علماء امت کا اجماع ہے۔ مکے کی قسم رب نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس میں حضور چلتے ہیں، اور مدینہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، فرمایا وہ جگہ جہاں پر ہمارے آقا و مولا آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ خانہ کعبہ سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔